گڈ مارننگ بچوں. آج میں پھر سے آپ کے چیپٹر کا سبق نمبر 6 لے کر حاضر ہوں، کیونکہ یہ کل مکمل نہیں ہو پایا تھا. تو اگلا جو پیراگراف تھا وہ یہ تھا کہ مرزا فرات اللہ بیگ تھے اور اس میں ایک مسٹر مولر تھے. بہت سارے مسافر جو ہے ایک جہاز میں سوار تھے، اور جب بہت تیز سائیکلون یعنی آندھی طوفان آئی تو سارے لوگ کمرے میں بند ہو گئے تھے، لیکن مسٹر مولر جو ہے اس میں پھنس گئے تھے، یعنی وہ باہر ہی رہ گئے تھے. تو کس طرح سے مرزا فرات اللہ بیگ نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی، اور لیکن سارے مسافر جو ان کا ساتھ نہ دیا. آخرکار مرزا فرات اللہ بیگ اکیلے ہی ان کو بچانے کے لیے چل پڑے. تو وہ کہانی آگے بڑھتی ہے وہ اس طرح سے کہ مرزا فرات اللہ بیگ کہتے ہیں کہ میں یہ تماشا دیکھنے میں مشغول تھا، یعنی مصروف تھا. مشغول کہتے ہیں مصروف کو، بزی، کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ دیکھوں مسٹر مولر کی کیا حالت ہے. اب ادھر ادھر جو نظر ڈالی تو صاحب بہادر نظر نہ آئے. بہادر کہتے ہیں چالاک، ہوشیار کو. پھر غور سے دیکھا مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیے. اس دیکھ بھال میں ڈیک کی طرف جو نظر گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی صاحب دیکھ کے کٹہرے کو پکڑے پتے کی طرح ہل رہے ہیں. سمندر کی جو لہر آتی ہے ان کے اوپر سے نکل جاتی ہے، پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، الگنی کے کپڑوں کی طرح ادھر ادھر ہلتے ہیں، مگر کٹہرے کو کسی طرح نہیں چھوڑتے، جونک کی طرح چمٹے ہوئے ہیں. یعنی مسٹر مولر جو تھے وہ ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ بہت کس کے وہ جو جھنڈا جس میں لگاتے ہیں جہاز کے اوپر جو ایک ڈنڈا کھڑا ہوتا ہے اس کو بہت کس کے پکڑے ہوئے تھے. پھر آگے پیراگراف میں ان کی صورت تو مجھے دکھائی نہ دی. مرزا فرات اللہ بیگ کہہ رہے کہ ان کی صورت مجھے دکھائی نہ دی، مگر سمجھ میں آ گیا کہ ہو نہ ہو یہ مسٹر مولر ہیں. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو ایسے طوفان میں ڈیک پر رہنے کی کیا ضرورت تھی. میں نے 2-4 آدمیوں سے کہا کہ آؤ ان کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن سب کے سب ہاتھ نچا منہ بنا ناممکن کہہ کر خاموش ہو گئے. یا تو یہ تھا کہ میں موقع کی نزاکت کو پوری طرح نہ سمجھتا تھا. اس میں ایک ورڈ آیا موقع. موقع کی جمع ہوتا ہے مواقع، اور نزاکت کہتے ہیں نخرے کو. نزاکت کا معنی نخرا. یا یہ کہ کمرے کے دروازے کھولنے کو وہ موت کا دروازہ کھولنا سمجھتے تھے. غرض کچھ بھی ہو، غرض کا اصل مقصد ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے مقصد. غرض کی جمع جو ہوتی ہے وہ اغراض. ہر ایک نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، یعنی کوئی بھی مسافر ان کا ساتھ نہ دیا. کس کا؟ مرزا فرات اللہ بیگ کا. مگر اس خیال کہ ایک انسان موت کے منہ میں ہے اور ہم ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے، میری حالت دیوانوں کی سی کر دی. کسی مطلب کی جیسی، دیوانوں کی جیسی ان کی حالت ہو گئی مسٹر مرزا فرات اللہ کی. میں نے ایک کہی نہ دو، کھانے کی میز کی چادر گھسیٹ کر 2 ٹکڑے کر دی، یعنی اس کو آدھا آدھا کر دیے. دونوں ٹکڑوں میں گرہ دی، یعنی گڈھا بانا، اور ایک لمبی سی رسی بنا کر اس کا ایک سرا کہتے ہیں کونے کو، اس کا ایک کونا اپنی کمر سے مضبوط باندھا، اور مسافروں سے کہا کہ خدا کے لیے تم دوسرا سرا پکڑے رہو، مطلب دوسرا جو کونا ہے اس رسی کا اس کو پکڑ لو، میں باہر جاتا ہوں. وہ مانے آئے مگر میں کب سننے والا تھا. سامنے کا دروازہ کھول باہر نکل ہی گیا. مسافروں نے منع کیا. جب مسافروں نے دیکھا کہ ایک کی بجائے 2 ڈوبتے ہیں تو لاچار چادر کے دوسرے سرے کو لپٹ گئے، یعنی مسافر لاچار ہو کر دوسرا جو کونا تھا اس رستے کا پکڑ لیا. میں نکلنے کو تو باہر نکل گیا، مگر ساتھ یہ پانی کا ایسا تھپیرا پڑا کہ دھم سے نیچے گرا. اب نہ اندر جانے کی صورت تھی نہ آگے بڑھنے کی، پھر بھی گھٹنوں کے بل آگے چلا. لہر آتی، یعنی پانی کی جو لہریں آتی تو وہ وہیں دبک جاتے، چھپ جاتے. ذرا لہر اتری اور میں 2-4 قدم اور بڑھا. قدم کی جمع ہوتا ہے اقدام. اسی طرح ہوتے ہوتے ان صاحب کے قریب پہنچ ہی گیا اور ان کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی. خدا کی قدرت دیکھو، میرا ان کی ٹانگیں پکڑنا اور ان کا بے ہوش ہونا. اگر 1 سیکنڈ کے بعد میں یہاں پہنچتا تو وہ بہہ گئے ہوتے اسی پانی میں، اسی سائیکلون کے ساتھ. اب یہاں سے میرا اور لہروں کا مقابلہ شروع ہوا. ادھر خود اپنے آپ کو سنبھالنا، ادھر ان صاحب کو گھسیٹنا. ایک طرف لہروں کی مار، دوسری طرف کمر کا کھچاؤ. غرض
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے بدن کا جوڑ علیحدہ ہو رہا ہے. علیحدہ کہتے ہیں الگ الگ ہونا. مسافروں نے بھی ہم دونوں کو گھسیٹنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. یعنی مسافر بہت کس کے کھینچنے لگے. اب جو دیکھا تو واقعی میری رائے صحیح تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسٹر مولر ہی تھے. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کون آدمی ہے جن کو موت کے منہ سے گھسیٹ کر لایا تھا. مسافروں میں 2-3 ڈاکٹر بھی تھے. انہوں نے مسٹر مولر کو ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی کیونکہ مسٹر مولر بے ہوش پڑے تھے. ہاتھ پاؤں موڑے توڑے، تلوے اور ہتھیلیاں سہلائیں. اس وقت انہوں نے ذرا حرکت کی. میری حالت خود ناگفتہ بھی تھی. ناگفتہ بھی مینس کچھ کہنے کے لائق نہ تھی. جوڑ میں درد تھا، یعنی جسم کے ہر ایک اعضاء میں درد تھا، ہر پارٹ میں. سر چکرا رہا تھا. ایک دفعہ ہی ایسا چکر آیا کہ خود بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد مجھے خبر نہیں کہ کیا گزری. ہاں، تھوڑی دیر کے بعد جو آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، یعنی مرزا فرات اللہ بیگ کہہ رہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمبل اوڑھے ایک کوچ پر لیٹا ہوں. طوفان کی وہی حالت ہے. مسٹر مولر گردن ڈالے سامنے کی کرسی پر بیٹھے ہیں. لوگ اسی طرح یاد الہی میں مشغول ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا پہ دعا کرتے جا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر میرے پہلو میں بیٹھے نبض دیکھ رہے ہیں. پہلو کہتے ہیں بغل میں بیٹھنا، آپ کے قریب، آپ کے کمر کے پاس. نبض دیکھ رہے ہیں. میں اٹھ بیٹھا اور ڈاکٹر سے مسٹر مولر کے متعلق دریافت کیا. دریافت کرنا مینس معلوم کرنا، پوچھ تاچھ کرنا. تو وہ اتنے سنجیدہ تھے کہ سوچئے ایک آدمی کو جان بچانے کے خاطر وہ جب بے ہوش ہو گئے تو اچانک اٹھنے کے بعد انہی کا خیال آ رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ خاطر جمع رکھے، وہ زندہ ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے. ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ طوفان غائب ہو گیا. معلوم ہوتا تھا کہ گویا طوفان آیا ہی نہیں تھا. ملاح یعنی مچھلی مارنے والے اپنی اپنی جگہ سے نکلے. کپتان اپنے کمرے سے باہر آئے. سب اندر دبک چھپے ہوئے تھے. دروازہ کھول دیے گئے ہیں. اب جو دیکھتے ہیں تو کھانے کا کمرہ پانی سے بھرا ہوا ہے. سامان ستیہ ناش ہو گیا اور مسافر بھیگ کر چوڑا ہو گئے. کپتان نے جب سنا کہ طوفان کے وقت دروازہ کھولا گیا تھا تو اس نے بڑا غل مچایا، مینس ہلہ کیا، شور کیا. مگر جب واقعہ سنا تو سیدھا میرے پاس آیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا مسٹر، آپ نے بڑی جواں مردی کا کام کیا ہے. جواں مردی مینس بہت ہمت کا کام کیا. مگر یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے ایک شخص کی جان بچانے کے لیے سارے مسافروں کی جانیں معرض خطرہ میں ڈال دی تھیں. یعنی سب کو جان کے خطرے میں ڈالنا، اس کا مطلب ہوتا ہے معرض خطرہ. اگر طوفان کا رخ خدا نہ خواستہ بجائے مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف ہوتا یا اس وقت جہاز چکر کھا جاتا تو نہ صرف سارے مسافروں کا خاتمہ یعنی سب کے سب مارے جاتے، بلکہ کمروں میں پانی بھر کر شاید جہاز کا سنبھلنا بھی مشکل ہو جاتا. خیر، جو ہوا سو ہوا. آپ کی اس جرأت پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں کیا ساری دنیا آپ کی اس دلیری اور ہمت کی قدر کرے گی. آپ کو اس کہانی سے کیا سمجھ میں آیا کہ ایک انسان کو مصیبت کے وقت ایک انسان کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی عالم میں. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو آپ بھی جواں مردی سے اپنے آس پاس ہونے والے مشکلات کا سامنا کریں. اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو آپ دوسروں کی مدد کرنا جانیں. آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے ان مسافروں کی طرح جو آپ کو روکیں گے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو، لیکن نہیں، اگر آپ کے پاس قوت ہے، اگر آپ قدم بڑھاؤ گے تو اللہ آپ کی مدد کریں گے. ایک شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لیکن لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس شعر اس سبق کے ساتھ بہت ہی فٹ بیٹھتا ہے کہ اکیلا ہی نکلو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، لوگ آپ کے ساتھ ضرور آئیں گے. اگر آپ صحیح راستے پہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور کی جائے گی، لیکن اگر آپ غلط راستے پہ ہوں گے تو آپ کی مدد نہیں کی جائے گی، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو شاید آپ اس سبق کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل مانیں.